السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، غریبوں کی مدد کیجیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گھروں میں بیٹھ کر نماز ادا کریے، تراویح کی نماز پڑھیے۔ اور جن حضرات کو جانکاری نہیں ہے، وضو بنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ غسل میں کتنے سنت ہیں، کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنے سنت ہے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم کرنا چاہیے۔ کھانے کی دعا کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے، سواری پر چڑھنے کی دعا کیا ہے، آئینہ دیکھے تو دعا کیا ہے، مسجد میں اگر جائے تو مسجد میں داہنا پاؤں رکھے یا بایاں پاؤں رکھے، اس چیز کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے۔ بہت حضرات اس چیز پر توجہ نہیں دیتے ہیں، توجہ دینی چاہیے۔ امام صاحب کی بارگاہ میں جائیے، کسی کو جانکاری ہے تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے ہوتی ہے وہ طریقہ معلوم کرنی چاہیے۔ سونے کے وقت میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور سو کر جب اٹھے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی دعا یاد کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا معلوم نہیں ہے تو اس کو بھی یاد کیجیے۔ روز سحری کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو بھی آپ کو معلوم کرنا چاہیے۔ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، بزرگوں سے محبت کرنا چاہیے، مزارات پہ حاضری دینا چاہیے، غریبوں کو مدد کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کپڑا سے مدد کیجیے، کھانا نہیں ہے تو کھانا سے مدد کیجیے، مکان نہیں ہے رہنے کے لیے تو مکان کے لیے رہنے کے لیے بنوائیے تاکہ وہ آسانی سے رہ سکے، وہ دعا دیں گے۔ غریبوں کو مدد کیجیے، مدرسے میں جو یتیم بچے ہیں ان کو بھی مدد کیجیے، چاول کے ذریعے، پیسے کے ذریعے۔ کسی کو کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دیجیے، کتاب نہیں ہے تو ہدیہ کر کے دیجیے۔ یہ ساری باتیں آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ مسجد اگر کہیں بن رہا ہو تو مسجد میں پیسہ دینا چاہیے، امام صاحب کو بڑھ چڑھ کے تنخواہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں، وہ آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مدد کیجیے۔ یہ ساری باتیں آپ کو جانکاری لینی چاہیے، مگر جانکاری کیسے ہوگی جب آپ کا دل مطمئن رہے گا تب، کیونکہ آپ کے دماغ میں کبھی کبھی ایسا بھی آ جاتا ہے کیا کروں نہیں کروں۔ یہ ساری باتیں، موبائل کے پیچھے سارے آدمی پڑے رہتے ہیں، پورا سالوں بھر موبائل کے پیچھے جیو کا ریچارج کرا کے بر دم فلم ہے تو موویز ہے، گانا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ارے فائدہ ملے گا جب آپ تقریر سنیں گے، نعت سنیں گے، قرآن شریف سنیں گے، تب آپ کو فائدہ ملے گا۔ جو قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتے ہیں، جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کے بغل میں آپ بیٹھیے، پڑھنے سے زیادہ سننے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اگر یہ ہو سکے تو آپ بھی پڑھنا سیکھیے۔ یہ مت نہ دیکھیے کہ ہماری عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، یہ مت دیکھیے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ہم مسلمان ہیں تو کیسے رہیں، یہ ساری باتیں جو میں نے بتایا ہے وہ اگر کتاب علماء کرام کی بارگاہ میں نہیں جا پا رہے ہیں کسی مجبوری میں،
تو آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، نماز کے تعلق سے ہے، روزہ کے تعلق سے ہے، حج کے تعلق سے ہے، فطرہ، صدقہ، خیرات، یہ ساری باتیں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اردو میں پڑھنا جانتے ہیں تو اردو میں پڑھیے، ہندی میں پڑھنا جانتے ہیں تو ہندی میں پڑھیے، لیکن آپ کو جانکاری حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حاصل نہیں کرتے ہیں، علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ کہنا مشکل ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا۔ یہی میری گزارش ہے، یہ میرا اعلان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جو علماء کرام محبت کرتے ہیں، انہی کے بارگاہ میں آپ جائیے، انہی کو آپ بلائیے، میلاد ہو یا جلسہ ہو، انہی لوگوں کو بلایا جائے۔ باقی جو اعلیٰ حضرت سے دشمنی کرتے ہیں ان کو نہ بلایا جائے، اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں یقیناً وہ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام سے جو محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تبع تابعین سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کریں گے وہ، اور حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کا بیڑا پار ہے۔ حضور سے جس کا تعلق نہیں ہے ان سے رشتہ مت کیجیے، ان کے یہاں شادی مت کیجیے، ان کے یہاں کھانا مت کھائیے، ان سے دوستی مت کیجیے۔ یہ فرقہ پرستی کی بات ہے۔ باقی جو لڑائی ہے وہ سارے لوگ مل کے متحد ہو کر ایک ساتھ جٹ ہو کر فیصلہ لینے کی تیاری کریں گے۔ لڑائی کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، غریبوں کو کچلا جا رہا ہے، اس بات کی لڑائی ہے۔ غریبوں کو حق دلوانے کے لیے سارے لوگوں کو ایک جٹ ہونا پڑے گا تاکہ غریب کو مدد مل سکے۔ السلام علیکم۔